الیکشنز کے نتائج کے بعد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی مشکلات جو ہیں وہ کچھ چومکھی ہوتی جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہا جا رہا ہے عام لفظوں میں کہ جس طریقے سے نارتھ پنجاب، راول پنڈی اور اس کے گرد و نواح میں پی ٹی آئی کو جیتنے کا موقع دیا گیا یا پی ٹی آئی جیت گئی جس طریقے سے اور اس کو ایک بھاری مینڈیٹ ملا، اس کا نتیجہ یہ اخذ کیا جا رہا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی کانسنٹریشن کے علاقے تھے وہاں سے بھی پی ٹی آئی جیت گئی، یعنی 9 مئی اور اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ وہاں پہ بھی نہیں چل سکا۔ اور اس کے ساتھ جو دوسری بڑی کہانی مارکیٹ میں اس وقت ان ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک دراڑ تھی، ڈویژن تھی، جس کے نتیجے میں عمران خان کو اس طرح سے موقع ملا کہ وہ جو ہماری عسکری کیپٹل ہے راول پنڈی، اس کو بھی وہ فتح کر کے لے گیا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ کوئی ایسا آدمی جو اسٹیبلشمنٹ کے نشانے پہ ہو اور اس کو راول پنڈی، اسلام آباد کی سیٹیں مل جائیں یا نارتھ کی سیٹیں مل جائیں۔ یہ جو سیٹیں مسلم لیگ نون کو دی گئی ہیں یقیناً یہ غلط طریقے سے دی گئی ہیں۔ پی ٹی آئی بہرحال ایک بڑے مارجن کے ساتھ ان ساری جگہوں سے جیتی ہے پہلی بار، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی اس سے زیادہ جو پریشانی ہم دیکھ رہے ہیں وہ امریکہ کی طرف سے دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے کچھ نئی کمپلیکیشنز جو ہیں وہ کھڑی کر دی ہیں، جو کہ بڑا سموتھ رننگ پروگرام تھا کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں، اب اس میں کچھ پیچیدگیاں ظاہر کی جا رہی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام اب نئی گورنمنٹ کے لیے اتنا سموتھ نہیں ہوگا اور امریکہ اور آئی ایم ایف بہت ساری چیزیں منوائیں گے، خاص طور پہ ترقیاتی بجٹ کے حوالے سے وہ ریلیف لے کر دیں گے پی ٹی آئی کے ممبرز کو اپنے قانون کے طریقے سے، آئی ایم ایف کی شرطوں کے طریقے سے، اور پی ٹی آئی کے لیے ایک سپورٹ ایکسٹرنلی ماؤنٹ ہوتی ہوئی یورپ امریکہ کی طرف سے نظر آ رہی ہے۔ اور دوسرا پاکستان کو ایک پاکستان کے دوست ملک چین کی طرف سے، جو سب سے بڑا دوست ملک ہے، اس کی طرف سے بھی پیغام ملا ہے کہ اگر عمران خان جو ہے وہ پاکستان کے عوام میں پاپولر ہے تو اسٹیبلشمنٹ سے کہا ہے کہ اس کے ساتھ ایک راستہ کھولے اور ان سے بات کرے۔ تو یوں انٹرنلی اور ایکسٹرنلی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بہت پریشر ماؤنٹ ہو رہا ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے جس جماعت پہ سب سے زیادہ تکیہ کیا تھا وہ مسلم لیگ نون تھی۔ مسلم لیگ نون پرفارم نہیں کر سکی دس وے اور دیٹ وے، وہ سمجھتی ہے کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ نہیں کیا، اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ میاں نواز شریف کو اتنی رعایتیں دی گئی لیکن وہ اپنے لیے پبلک میں ایک سپورٹ بیس بنانے میں ناکام ہوئے۔ اب چونکہ ایک ناکامی ہے تو کہتے ہیں نا کہ ناکامی عام طور پہ یتیم ہوتی ہے، اس کا ناکامی کا جو وارث بننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، نہ مسلم لیگ نون تیار ہے نہ اسٹیبلشمنٹ تیار ہے، حتیٰ کہ فضل الرحمان جیسے جو پارٹنر تھے میاں نواز شریف کے وہ بھی ڈسٹنس پہ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی اپنی ٹرمز میں بات کر رہی ہے، تو سب سے اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں میں جو اس وقت انڈر پریشر پارٹی ہے وہ مسلم لیگ نون ہے، اور اس کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ اگر وہ اقتدار لینا چاہیں گے وفاق کا تو پھر ان کو پیپلز پارٹی کی ساری ٹرمز ماننی پڑیں گی۔ تو یوں اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور جو آنے والی جو گورنمنٹ ہے اس کو بھی ٹرمینڈس ایکسٹرنل انٹرنل پریشرز کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ اس کو فیس کر پائیں گے، سسٹین کر جائیں گے شہباز شریف صاحب اور جنرل عاصم منیر صاحب اور جنرل عاصم منیر صاحب کی ٹیم اور شہباز شریف صاحب کی ٹیم، اور کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مسلم لیگ نون کے تعلقات اسی طرح اگلے 5 سال تک قائم رہ سکیں گے؟ ان ساری چیزوں پہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے جو 3 مہینے ہیں، خاص طور پہ جو مارچ، اپریل، مئی اور جون، بلکہ جون تک جب بجٹ پیش ہونا ہے، ان 4 مہینوں میں اگر یہ گورنمنٹ سروائیو کر گئی اور جنرل عاصم منیر کا یہ جو نیا ایک ارینجمنٹس ہیں پاکستان میں
ایڈمنسٹریشن کے اور ایگزیکٹو ایک نئی کیبنٹ بنانے کے اور وفاقی گورنمنٹ بنانے میں اور صوبوں کی حکومت بنانے میں، اگر وہ ان 4 مہینوں میں سروائیو کر جاتے ہیں تو پھر آگے مشکلات کم ہوں گی. لیکن سب سے زیادہ مشکلات بھی ان 4 مہینوں میں ہیں، اور سب سے زیادہ انٹرنل ایکسٹرنل پریشرز بھی ان 4 مہینوں میں ہیں. عدالتوں میں معاملات رکے ہوئے ہیں، جس طریقے سے 3 سیٹیں اسلام آباد کی ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے، اور اس سے آگے بھی پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ اس نے کچھ 40-50 مزید سیٹیں جیتی ہوئی ہیں. ان کو عدالتوں سے کیا ریلیف ملتا ہے، الیکشن کمیشن سے کیا ریلیف ملتا ہے، اسپیشل سیٹس ان کو ملتی ہیں یا نہیں ملتی، یہ ایک بنیادی مسئلہ ہوگا. اور یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ عمران خان صاحب اور ان کی لیگل ٹیم کس طریقے سے پروسیڈ کرتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.